السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ اور کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو ریڈرز میں کل ایپیسوڈ نہیں دے سکتی کیونکہ کل گھر میں مہمان بہت زیادہ آئے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کو ایک سنڈے کو بھی بتایا تھا جب میں ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی تھی کہ مہمان نیچے سوئے میں نے آپ کو بتایا تھا نا۔ تو کل ان کا جانے کا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر کل اتنے مہمان تھے اور پھر اس میں لکھنا اور پھر اپلوڈ کرنا، لکھ تو میں نے لیا تھا لیکن اپلوڈ کرنا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اپلوڈ کے لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے بھائی شور نہ اور سکون سے بندہ جو ہے نا وہ ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکے۔ لیکن کل ایسا کوئی سین نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم مچھلی بازار میں آئے ہیں اور وہاں پہ مچھلی سیل ہو رہی ہے، مطلب اتنا وہ تھا شور شرابہ اور مہمانوں کا رش وغیرہ۔ کیونکہ مہمان جو ہیں وہ میرے جتنے بھی تایا ابو چچو لوگ ہیں وہ کل آئے تھے، یہ مطلب یہ ربیع الاول جو ہے نا وہ ادھر منانے کے لیے آئے تھے، تو پھر بالکل بھی ٹائم نہیں لگ سکا میرا کہ میں ریکارڈنگ کرتی۔ اس لیے آج آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ دے رہی ہوں، ایک کل کا اور ایک آج کا۔ تو چلیں ریڈ کرتے ہیں اس کو۔ لیٹ سٹارٹ۔ ناول ہے ہمارا نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 64 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا غفران کو گھر آئے۔ اس نے حارث خان اور رمائسہ بیگم سے اپنی تمام ناراضگی ختم کر دی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے ناراض رہ کر ان کو اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتا تھا جس تکلیف سے وہ خود اس وقت گزر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح پتہ لگ چکا تھا کہ جب کوئی انسان کسی کو معاف نہیں کرتا تو جو گناہ گار ہوتا ہے وہ کس قدر اذیت سے گزرتا ہے اور معافی کے لیے کتنا تڑپتا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی بھی انسان کو تکلیف یا مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں وہ اپنے کمرے میں صرف ضرورت کے تحت کوئی ضروری چیز سامان لینے کے لیے ہی جاتا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی محسوس کرتے نور کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے بہت دفعہ سوچا تھا نور سے بات کرنے کا، اگر وہ اس کے آنے اور جانے کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تو پھر جو وہ بولے گا وہ بھی سن سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی تو کہا تھا کہ وہ 50% اس دنیا میں ہے جبکہ 50% دوسری دنیا میں، اور اس کا 50% اس دنیا میں ہونے کا یہی پلس پوائنٹ تھا کہ وہ ہوش میں آ سکتی ہے، نہیں تو اس نے بہت سے اپنی زندگی میں ایسے مریضوں کو دیکھا تھا جو کوما میں جاتے اپنی زندگی کی جنگ ہار جاتے تھے لیکن کبھی ہوش میں نہیں آتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر وہ سن سکتی اور محسوس کر سکتی ہے تو ایک نہ ایک دن ہوش میں بھی آ جائے گی۔ وہ دن اس کی زندگی میں کب آئے گا یہ غفران اور ڈاکٹر کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ اب بھی رات کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ اس کے نام ملک اسامہ کی جتنی بھی پراپرٹی اور شیئرز تھے اس نے وہ تمام اورفنج ہوم کو ٹرسٹ کر دیے تھے، کیونکہ وہ حرام کی ایک پھوٹی کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک اس رقم پر سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا تھا جن کی عزتیں گھر اور دنیا ملک اسامہ نے برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ جلد از جلد اس قیمت کو اپنے سر سے اتارنا چاہتا تھا، لیکن نور کا ایسا معاملہ بنا کہ وہ اپنے ہوش ہی بھلا بیٹھا تھا۔ لیکن جب 2 دن بعد تھوڑا سا سنبھلا تو پہلا خیال ہی ملک اسامہ کی پراپرٹی اور شیئرز کا آیا تھا جو دھوکے سے اس نے اپنے نام کروائی تھی۔ باقی پراپرٹی جو بچی تھی وہ تو حکومت نے ضبط کر لی تھی۔ ملک اسامہ کی تمام پراپرٹی اور شیئرز جو اب اس کے نام تھے اس نے ایک ہفتے میں بیچ کر ان پیسوں سے ان تمام بچیوں اور خواتین کی پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ملک اسامہ اور دیگر گروہوں کی وجہ سے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنی تھی۔ اس نے ان کی تعلیم شروع کرواتے تمام رقم ان بچیوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ان بچیوں اور لڑکیوں کے آنے والے فیوچر کو سیکیور کر دیا تھا۔ ان سب بچیوں نے آرمی کی پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور آرمی والوں نے بھی دل و جان سے ان بچیوں کا استقبال کیا۔ غفران کمرے میں داخل ہوتا وارڈروب کی جانب بڑھا اور اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکالتا فریش ہونے چلا گیا۔ نور غفران کا کمرے میں آنا محسوس کر چکی تھی، لیکن اس ایک ہفتے میں جس طرح غفران کے آنے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی تھی آج نہیں ہوئی تھی، اور اس کی طبیعت کو دیکھ کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ غفران کا آنا نوٹ کر چکی ہے۔ آج غفران کے کمرے میں آنے سے اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی تھی، اور ایسا کیوں نہیں ہوا تھا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ غفران فریش ہو کر بالوں کو تولیے سے رگڑتا بغیر شرٹ کے باہر آیا اور اپنے بالوں کو بناتا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اس چیز کو دیکھنے لگا جو آج وہ بہت خوش دلی سے خرید کر لایا تھا، اور یہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ ہنٹر تھا، جس سے وہ خود کو سورۃ نور کی آیت کے مطابق
خود کو کوڑے مار کر سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تولیے کو گردن سے نکالتے اس نے صوفے پر اچھالا اور ہنٹر کو چوپٹ سے نکالتے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر کہ اللہ اس کی یہ توبہ اور سزا قبول کرے، ہنٹر کو ہاتھ پر لپیٹتے اپنی پیٹھ پر چلاتے گنتی گننا شروع ہو گیا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس وجہ سے غفران کے اس قدر شدت سے مارے جانے والے کوڑوں کی آواز کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی، لیکن نور جو کمرے میں ہی موجود تھی اور اس کے جانے کے انتظار میں تھی، شاید ہنٹر کی آواز سنتے نور کی سانسیں اکڑنا شروع ہو چکی تھی۔ غفران چاہتا تو اپنے آپ کو یہ سزا وہ کسی دوسرے کمرے میں یا کہیں اور بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے ہی کمرے کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہ نور کو یہ محسوس کروانا چاہتا تھا کہ جس تکلیف سے کبھی غفران نے اس کو گزارا تھا، آج وہ اس کا کفارہ دل و جان سے خوشی خوشی ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ خود کو یہ سزا دے گا تو وہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ اس کو محسوس کر سکتی تھی۔ غفران اس کے ہوش میں آنے کے انتظار میں اپنے ضمیر پر بڑھتا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ آج اپنے ضمیر سے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے، اپنے ضمیر کی آواز سنتا اپنے کیے گئے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ اس نے خود کو اللہ کے فرمان کے مطابق 80 کوڑے مارے تھے، لیکن اس نے اپنی کمر پر 80 کوڑے اس شدت سے مارے تھے کہ اگر اس کی جگہ کوئی جلاد ہوتا تو وہ بھی اس کو اتنی شدت سے نہ مار سکتا۔ اس کے ہاتھ میں شدت تو آنی ہی تھی۔ آخر کار وہ میجر جو تھا، اپنی کمر پر 80 کوڑے مارنے کے بعد وہ ہنٹر کو ڈریسنگ کے دراز میں رکھتا فرسٹ ایڈ باکس نکالتا اپنی بینڈیج کرنے لگا۔ کوڑے مارنے کی وجہ سے اس کی پوری کمر خون سے بھر چکی تھی، جبکہ اب تو خون کے قطرے فرش پر گر رہے تھے، ٹھیک اسی طرح جس طرح کبھی نور کا خون غفران کی وجہ سے فرش پر بہا تھا۔ اپنے آپ کو کوڑے مارنے سے لے کر بینڈیج کرنے تک اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی تھی۔ آخر کار وہ ایک فوجی تھا اور یہ ضربیں اس کے لیے تکلیف دہ تھیں، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی ایک عام مرد کے لیے ہوتی۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ شرٹ کو پہنتا نور کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کی نالی میں جکڑے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں انتہائی نرمی سے تھاما، جیسے یقین ہو کہ اگر اس نے مزید سختی کی تو اس کو کھو دے گا۔ نور کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنا ماتھا ٹکاتا بولا، جس دن سے گھر آیا تھا آج پہلی دفعہ نور سے بات کر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود کو سزا دیے بغیر نور کے قریب نہیں جائے گا، بات کرنے کے لیے بھی نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ نور نے اس کے ایک ایک کوڑے کی آواز کو آنکھیں بند ہونے کے باوجود سنا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے۔ آج اس نے خود کی منتخب کی گئی سزا کا انتخاب کیا تھا۔ آج اس کی سزا کی شروعات کا دن تھا اور اب وہ اپنی سزا کو اس دن ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جب نور خود اس کے ہاتھ کو کوڑے مارنے سے روک کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ سود سمیت لیتی۔ نور کی پیشانی پر اپنا ماتھا ٹکاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ نکلے تھے، جو نور کی پلکوں پر گرتے اس کی آنکھوں کو بھگونے کا سبب بن گئے تھے۔ آنسو نکل تو غفران کی آنکھوں سے رہے تھے، لیکن بہنے کا ذریعہ نور کی آنکھیں بن رہی تھیں۔ نور میری جان، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مومن مرد کے لیے مومن عورتیں ہوتی ہیں اور بد کردار مردوں کے لیے بد کردار عورتیں ہوتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نور، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی مومن عورت عطا کی جو سراپے نور تھی اور اب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے نور سے نوازا تھا اور میں اتنا بدقسمت اور اندھا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے نور کو دیکھ نہ سکا۔ مجھے تو اب پتہ لگا کہ تمہارے نام کا مطلب کیا ہے، حال نور، یعنی کہ نور کا حالہ، اللہ تعالیٰ کے نور کا حصار۔ تمہیں پتہ ہے نور، مجھے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر کسی پر نہیں برستا، بلکہ اس نور سے اللہ تعالیٰ چند ایک لوگوں کو ہی نوازتا ہے۔ ان چند ایک خوش قسمت لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ مجھے بھی اللہ کے نور سے نوازا گیا، لیکن میں نے اپنے شک کی بنیاد پر اس نور کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کا حصار میرے ارد گرد سے ختم کر دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی نور کی ناشکری کرنے پر اپنے لیے سزا کا انتخاب کیا ہے، جس کا حکم مجھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اور تم نے بھی تو کہا تھا کہ جو مرد اپنی پاک باز عورتوں پر بد کرداری کی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔
میں تو تمہاری اس آیت کو سنتے تمہاری بد کرداری کے ثبوت اور گواہ ڈھونڈنے نکلا تھا، لیکن دیکھو آج میں خود اپنی ذات گنوا بیٹھا ہوں۔ میں بہت ڈھونڈ رہا ہوں اپنی ذات کو، لیکن میں چاہ کر بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہا۔ آج تم پر الزام لگانے کی صورت میں جو زخم میری پیٹھ پر موجود ہیں وہ مجھے تکلیف کی بجائے بہت سکون پہنچا رہے ہیں۔ جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ لگا تو ایک بھی دن سکون میں نہیں گزرا، دل کرتا خود کو ختم کر لوں، لیکن پھر یہ سوچتا تھا کہ موت حرام ہے، گناہ پر گناہ کروں گا تو اللہ کو روز محشر اور قبر میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ لیکن آج خود کو یہ سزا دینے کے بعد ایک ذرا برابر سکون ہے جو میرے دل میں اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور میں اس ذرا ذرا اترتے سکون کو روز اپنے دل میں اتارتے اپنے دل کو سکون سے بھرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرا دل اس قدر بے سکونی سے بھر چکا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگلا سانس بھی نہیں آئے گا۔ لیکن دیکھو میں کتنا ڈھیٹ ہوں کہ میں ہر روز ہر لمحہ سانس لے رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے معاف کر دینا، میں تم سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا۔ میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں اور میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں اب اپنی نمازوں میں اپنے گناہ کی توبہ کے ساتھ ساتھ صرف ایک دعا کرتا ہوں کہ تمہیں ہوش آ جائے۔ لیکن جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو میرا دل بدل جاتا ہے، کیونکہ اگر تمہیں ہوش آیا تو تم میرے ساتھ نہیں رہو گی، کیونکہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں 4 چھوڑ کر صرف 2 گواہی لے آؤں تمہاری بد کرداری ثابت کرنے پر، تو جو میں چاہوں میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں ایک بھی گواہ نہ لایا تو تم میرے ساتھ نہیں رہو گی۔ یہ سوچ آتے ہی کہ تم میرے ساتھ نہیں رہو گی میرا دل کرتا ہے کہ میرا اگلا لمحہ میری موت کا ہو۔ لیکن دیکھو موت بھی مجھ جیسے گناہ گار پر ظالم بن بیٹھی ہے، جو اتنی اذیت ناک سوچ اور تکلیف کے آنے کے باوجود بھی نہیں آ رہی۔ اور میری بے بسی کی انتہا تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ہوش میں آنے کے بعد میرے ساتھ کبھی بھی رہنے کا فیصلہ نہیں کرو گی۔ اس کے باوجود میں تمہارے ہوش میں آنے کی دعا ہر لمحہ اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیے گئے گناہوں کی تم سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گا، لیکن مجھ پر ایک احسان کر دینا کہ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جانا۔ میرے ساتھ رہ کر ہر روز صبح و شام مجھے تکلیف اذیت میں مبتلا کرنا، مجھے سزا دینا میں خوشی خوشی قبول کروں گا، لیکن بس میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ پلیز پلیز میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لینا کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اپنے ہر لفظ میں تکلیف کی شدت سمائے وہ نور کو اپنے دل کی ہر بات کرتا، آخری بات پر جنونی انداز میں نور کے چہرے اور اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کے چھوڑ کر نہ جانے کی بات کرنے کے باوجود بھی وہ اسے چھوڑ کر چلے جائے گی، اسی لیے وہ دیوانہ ہوتا نور کی ناک کے قریب اپنی ناک کرتا، نور کی سانس کو اپنی سانسوں سے کھینچتے اس کے ہونے کا خود کو یقین دلانے لگا۔ غفران کے لہجے میں اس کے ہر لفظ میں شدت تکلیف کو محسوس کرتے نور کی آنکھوں سے آنسو نکلتے کب غفران کے آنسوؤں میں شامل ہوئے یہ نہ تو نور جانتی تھی اور نہ ہی غفران۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، آنسو ایک دوسرے کے آنسوؤں میں مل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ غفران کے آنسو نور کی تکلیف کو یاد کرتے نکل رہے تھے، جبکہ نور کے آنسو غفران کے دل اور کمر پر اٹھتے درد کو محسوس کرتے نکل رہے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ غفران نے تو اپنے دل کی تمام حالت اس پر عیاں کر دی تھی، لیکن نور کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے چپ کے ایسے تالے ڈالے تھے کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ یہ بھی نہیں کہ آج کے غفران کے کوڑے مارنے کے عمل سے وہ اپنی ذات پر کی گئی غفران کی ہر زیادتی کو معاف کر چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے قوت گویائی چھین لی تھی، شاید اس لیے کہ ابھی ان دونوں کا امتحان باقی تھا۔ نور نے نفرت سے محبت کی منزل کو طے کرنا تھا اور غفران نے محبت سے عشق کی منزل کو۔ اب دیکھنا یہ باقی تھا کہ غفران محبت کے راستوں سے ہو کر عشق کی منزل پر پہنچتے اپنے عشق کو پالے گا یا نہیں۔ نور کے بچھڑنے کا غم آنسوؤں کی صورت نور کی آنکھوں سے بہتے کتنے ہی لمحے سرک گئے تھے، لیکن غفران نور کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ان لمحوں کو جینا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، جن میں اس کی نور اس کے پاس اس کی سانسوں میں اپنی سانس الجھا رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب آ رہا ہوں، لیکن صرف تمہیں محسوس کرنے کی حد تک، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر اجازت تمہارے
اتنا قریب آؤں اور تم پھر سے تکلیف میں مبتلا ہو۔ اب میں تمہیں اپنی تو کیا کسی کی بھی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ناراض نہ ہونا۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ لیٹتا، اپنا ہاتھ نور کے پیٹ سے گزار کر اس کو خود میں بھیجتے، نور کی گردن میں اپنے چہرے کو چھپاتے، اس کی گردن کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتا، سرگوشی نما بول رہا تھا، اس کی گردن کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتے۔ کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو نور کی قربت میں اتنا سکون ملا تھا کہ وہ جو کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا جلد ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ نیند میں گم ہونے کے باوجود نور پر اس کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 64۔ مجھے لگا میں نے 63 دینی تھی آج ایپیسوڈ، لیکن مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں نے کل آپ لوگوں کو کل نہیں پرسوں 63 دے دی ہے۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 65۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت 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 پسند آئی ہوئے گی، کیونکہ یہ ایپیسوڈ تو مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ خیر، آپ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر کے، سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے پھر آگے جائیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، بلکہ نہیں، ابھی 1 گھنٹے بعد ہی ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 65 کے ساتھ، کیونکہ میں آج ہی 65 پہ اپلوڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، کیونکہ یہ ایپیسوڈ تو میں نے آپ لوگوں کو کل کی دی ہے، آج کی ایپیسوڈ دینا بھی باقی ہے۔ سو میں اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد فوراً ہی 65 اپلوڈ کرتی ہوں، تو انشاءاللہ ابھی آدھے گھنٹے تک آپ سے دوبارہ دوسرے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، ایپیسوڈ نمبر 65۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔